السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صدر نیشنل کانفرنس و ایم پی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دہلی میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کے آج ایک روز بعد سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مرکز میں بیٹھی حکومت کی غلط پالیسی، غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کا خامیازہ جموں کشمیر کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز میں بیٹھے لوگ دہلی سے پاکستان میں جھنڈا گاڑنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں۔ اس پار کی ایک انچ زمین بھی حاصل نہیں کی جا سکی اور نہ ہی مستقبل میں ایسا ہونے کا کوئی امکان ہے۔ فاروق عبداللہ نے وزیر داخلہ سے ملاقات کر کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سنجیدہ سیاسی پہل کی مانگ کی تھی۔ مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں آج ٹی ایم سی کارکنوں اور اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی، جو مئی کے پنچایت چناؤ کے لیے نامزدگیوں کے ادخال کے دوران جاری تشدد کا تسلسل ہے۔ پولیس نے یہ بات کہی۔ اب تک ریاست میں تقریباً 2000 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ کانگریس کا الزام ہے کہ حکمران ترنمول کانگریس ورکرز نے صدر پی سی سی ادھیر چودھری کی زیر قیادت ضلع مرشد آباد کی ریلی پر حملہ کیا۔ کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے بی جے پی کے صدر امت شاہ کی طرف سے اپوزیشن جماعتوں کا جانوروں سے تقابل پر مبنی ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بد احترامی پر مبنی ایک ایسا بیان قرار دیا جس سے امت شاہ کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، جو دلتوں، قبائلیوں اور اقلیتوں اور خود ان کی پارٹی کے قائدین کو بیکار، معمولی و حقیر سمجھتے ہیں۔ راہل گاندھی نے سونے کی کانوں کے لیے مشہور کرناٹک کے علاقے سولر میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سارے اپوزیشن کو جانور کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، امت شاہ، بی جے پی اور آر ایس ایس کے بنیادی نظریے کے مطابق اس ملک میں صرف 2 افراد ہی جانور نہیں ہیں، ایک نریندر مودی اور ایک امت شاہ۔ ایس سی ایس ٹی ایکٹ میں عدالت عظمیٰ کے ذریعے تخفیف کے فیصلے میں مرکزی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے جماعت اسلامی نے ایس سی ایس ٹی ایکٹ میں کسی قسم کی تخفیف کو روکنے کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ جماعت کے امیر سید جلال الدین عمری نے کہا کہ جماعت ان تمام چیزوں کی اصولی طور پر مخالفت کرتی ہے جو سماج کے کمزور طبقے کے آئینی و قانونی تحفظ کو متاثر کرتی ہے۔ کمزور طبقات کے تحفظ کے سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں آج مسجد اقصیٰ پر سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس کا انعقاد اقلیتی فاؤنڈیشن برائے ترقیات و تحقیقات کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس دوران نو یور رحمت العالمین نامی کتاب کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ تقریب میں فلسطین و پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ مولانا رفیق قاسمی، پرمجیت چندوک گوسوامی، سشیل جی، مولانا توقیر رضا، قیصر جانی وغیرہ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اتر پردیش کے ہتواڑا گاؤں بانڈا ڈسٹرکٹ واقع مدرسہ جامعہ عربیہ کے طلبہ کو 3 دن لگاتار پوچھ گچھ کے بعد این آئی اے نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ دراصل مدرسے میں آئے ایک انجان شخص سہیل سے بات چیت کرنے کی بنا پر این آئی اے کی ٹیم نے 2 روز تک مدرسے میں چھان بین کی تھی، تاہم اس سے قبل توصیف نامی طالب علم کو حراست میں لیا تھا۔ بعد میں انکوائری کے لیے 7 طلبہ کو دہلی بلایا گیا تھا، جن کے نام محمد اعظم، خلیل الرحمان، ساجد اقبال، شبیر احمد، بلال احمد، صدام حسین اور شاہ بلال ہیں۔ ان 7 طلبہ کا تعلق کشمیر سے ہیں۔ ان طلبہ سے لگاتار 3 دن تک پوچھ گچھ کی گئی، جس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر کچھ دن بعد پھر انہیں انکوائری کے لیے حاضر ہونے کو کہا گیا۔ 14 برسوں تک دہشت گردی کے مختلف فرضی مقدمات میں غیر قانونی حراست کی صحبتیں برداشت کرنے والے محمد عمران خان کو دہلی پولیس نے 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا ہے۔ دہلی پولیس نے وزارت داخلہ سے منظوری ملنے کے بعد خاموشی سے محمد عامر کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے۔ غیر قانونی حراست میں محمد عامر کے پیش قیمت 14 سالہ تباہ کرنے کے لیے دہلی پولیس نے نہ تو معافی مانگی اور نہ شرمندگی ظاہر کی، نہ تو ٹویٹ کیا اور نہ ہی پریس کانفرنس کی، بلکہ خاموشی سے کچھ اہلکاروں کو بھیج کر معاوضہ دینے کی کارروائی پوری کی۔ تاہم دہلی پولیس نے محمد عامر کو نیک خواہشات ضرور پیش کیے۔ امریکہ میں ایک شخص نے ایک 31 سالہ مسلم خاتون کو سڑک پر چاقو مار دیا۔ خاتون ایک نرس تھی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ شخص مبینہ طور پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبے سے متاثر تھا۔ حملہ آور کی گرفتاری میں مدد کے لیے اطلاع دینے والوں کو $5000 کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہوسٹن چارٹر آف دی کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق متاثرہ خاتون پیشے سے نرس ہے۔ وہ سفید فام ہے اور اس نے حجاب پہن رکھا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین حل ہوتے ہی تل ابیب سے تعلقات قائم کر لیں گے۔ امریکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہونے کے بعد اسرائیل سے تعلقات فوری قائم ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب کا مشترکہ دشمن ایک ہی ہے۔
فلسطینی عوام کی حمایت میں لندن میں واقع ڈاؤننگ اسٹریٹ کے روبرو احتجاج منظم کیا گیا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، جبکہ احتجاجی ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ہوئے فلسطینی کاز کی حمایت میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ملک میں تھرڈ فرنٹ کے قیام کا اعلان کیا عملی شکل اختیار کر پائے گا؟ اس بارے میں خود پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ اور سینئر قائدین اندیشوں کا شکار ہے۔ KCR نے قومی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس اور BJP سے یکساں دوری اختیار کرنے اور تیسرے محاذ کے قیام کا اعلان تو کیا، لیکن انہیں محاذ کی تشکیل کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں سے درکار تائید حاصل نہیں ہو پائی، جس کے نتیجے میں تھرڈ فرنٹ کی مساعی آگے نہیں بڑھ سکی۔ بتایا جاتا ہے کہ تیسرے محاذ کا اعلان ٹائم فش ہو جائے گا۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں آج رات تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خبردار کیا گیا تھا کہ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں کچھ مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک ہو سکتی ہے۔ محکمے نے بتایا تھا کہ گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط بارش بھی ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد اور اطراف میں صبح 8 بجے تک بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے اپوزیشن جماعتوں کی توہین کرنے اور پسماندہ طبقات کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP کے قومی صدر امت شاہ کو قوم سے معذرت خواہی کرنے کا مطالبہ کیا۔ حج 2018 میں مکہ مکرمہ کی نظام رباط میں قیام کے لیے عازمین حج کی قرعہ اندازی 10 اپریل کو مقرر ہے، جو چوہ محلہ پیلس خلوت میں ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کے ہاتھوں 11 بجے دن قرعہ اندازی کا افتتاح کریں گے۔ ناظر رباط حسین محمد شریف اور نظام اوقاف کمیٹی کے عہدیداروں کی موجودگی میں 1154 عازمین حج کا انتخاب کیا جائے گا۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اور ان کے شوہر شعیب ملک چاہتے ہیں کہ انہیں ایک لڑکی ہو، لیکن جب کبھی انہوں نے خاندان میں اضافے کا فیصلہ کیا، ان کے بچے کے نام میں مرزا ملک ضرور شامل ہوگا۔ ثانیہ مرزا نے گوا فیسٹ 2018 میں جنسی امتیاز کے مسئلے پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ راز بتانا چاہتی ہیں۔ ان کے شوہر اور انہوں نے اس پر بات کی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کبھی وہ اپنے خاندان میں تیسرے فرد کے اضافے کا فیصلہ کریں گے، بچے کے نام میں صرف ملک نہیں رہے گا بلکہ مرزا ملک دونوں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت خاندان ان کے شوہر سمیت سبھی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب ملک دراصل ایک بیٹی کے خواہش مند ہے۔ ثانیہ مرزا نے جنسی امتیاز سے متعلق اپنے شخصی تجربات کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو اپنے والدین سے یہ کہتے سنا کہ انہیں بیٹا ہونا چاہیے تاکہ خاندان کا نام آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 بہنیں ہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کوئی بھی بھائی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے جھگڑتی رہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ان کے والدین کو کوئی بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے لیے بیٹی بیٹی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خاندان کا نام آگے بڑھانے کے لیے لڑکے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد انہوں نے اپنا نام بدلا نہیں ہے، وہ اب بھی ثانیہ مرزا ہیں اور وہ ایسے ہی رہیں گی۔ خاندان کا نام آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں میں بھی خاتون اور مرد کھلاڑیوں کی انعامی رقم میں فرق آج بھی ہے اور اس صورتحال سے باہر نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ خواتین کے تعلق سے لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کیا جائے۔